بسم اللہ الرحمن الرحیم. مساء ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ اور میں آپ کا میزبان نجم علی خان. اور ایک طویل عرصے کے بعد، یعنی کہ کافی سارے دنوں کے بعد، میں آپ کو ایک خوشخبری دینے کی پوزیشن میں ہوں. خوشخبری یہ ہے کہ ممکنہ طور پر آنے والے چند دنوں میں ایران اور امریکہ کے درمیان معاملات طے پا سکتے ہیں. اگرچہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے بھی سخت بیانات کا سلسلہ بھی اسی طرح جاری ہے، جس کے ساتھ ساتھ وہ ڈیل کی آفرز کر رہے ہیں اور ایران کو کہہ رہے ہیں کہ وہ شرائط پر آمادہ ہو جائے ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا. اور دوسری طرف ہم اپنے ایرانی دوستوں کو، ایرانی بھائیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی سخت جوابات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور وہ بھی آگے سے وارن کرتے ہیں کہ اگر ایسا کچھ کیا گیا تو اس کے جواب میں وہ حیران کن رد عمل دیں گے. وہ اہداف کی بات کرتے ہیں، اور جن اہداف کی بات کرتے ہیں یقینی طور پر وہ اہداف ان کی طرف جانا بھی ہمارے لیے تکلیف دہ ہے. ایسی پوری صورتحال میں پاکستان جو ہے وہ امن کے لیے کام کر رہا ہے، امن کے لیے بات کر رہا ہے. اور اس وقت آپ کو ایک جو بریکنگ نیوز ہے وہ آپ تک پہنچ چکی ہوگی. ابھی ہیڈ لائنز جب چلیں تو تمام پاکستان ٹیلی ویژن تو ایک ریاست کی آپ کہیں کہ مجموعی جذبات کا، قوم کے جذبات کا اور اس کے مفادات کا ترجمان ہے ہی. اس کے ساتھ ہی ہمارا جو پرائیویٹ میڈیا ہے وہ بھی ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ جب آگے چلتا ہے، رپورٹنگ کرتا ہے، تو اس کے پاس بھی یہ بڑی خبر موجود تھی کہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی، جن کو خاص اعتماد حاصل ہے پاکستان کے تمام اداروں کا اور پاکستان کی بڑی سیاسی شخصیات کا، وہ ایک مرتبہ پھر ایران میں اور تہران میں موجود ہیں. اور جو بریکنگ نیوز وہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ پھر ان کی جو ایران کے صدر پزشکیان سے جو ملاقات ہوئی ہے. مسعود پزشکیان سے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم ایران کے صدر مسعود پزشکیان کو دیکھتے ہیں یا ہم ان کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سیاسی فہم و فراست کے ساتھ معاملات کو، چیزوں کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. تو ایسے میں یہ ملاقات خاص طور پر اہم سمجھی جا رہی ہے، اور یہ اہم اس لیے ہے کہ ابھی 3 سے 4 روز کا دورہ کر کے محسن نقوی پاکستان واپس آئے. پاکستان میں ایک دن انہوں نے قیام کیا، اور ایک دن قیام میں ان کی وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کے ساتھ اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ بھی جو ایک ملاقات تھی، وہ ایک تقریب میں اکٹھے تھے. اس پر ہم نے بات بھی کی تھی، پروگرام بھی کیا تھا. لیکن اس سے آگے بڑھتے ہوئے اب وہ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں تہران میں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی پاکستان کی طرف سے پوری شد و مت کے ساتھ جاری ہے. اور معاملہ صرف وہاں پر رکا نہیں تھا کہ جب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 8 تاریخ کو ہونے والی جنگ بندی کے بعد جب ہم 22 اپریل کو دوسرے مرحلے کی طرف جا رہے تھے تو خیال تھا کہ ایران جو ہے وہ آئے گا. ایران ان مذاکرات میں نہیں آیا تو ایک ڈیڈ لاک سی سچویشن پیدا ہو گئی. لیکن رات گئے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے فیلڈ مارشل کے کہنے پر سیز فائر میں توسیع کر دی، اور اس توسیع کے بعد تیزی کے ساتھ تجاویز کا تبادلہ ہو رہا ہے. اب میں عرب میڈیا کا یہاں پر حوالہ دوں گا، اور عرب میڈیا یہ کہتا ہے کہ عید کے بعد مذاکرات کی امید ہے، وہ بھی اسلام آباد میں ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی عرب میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی اہم شخصیت ایک مرتبہ پھر تہران کا، ایران کا دورہ کر سکتی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیک ڈور کے اوپر چیزیں بہت تیزی کے ساتھ جاری ہیں. آج بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، ابھی آج کچھ دیر پہلے کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے پھر ایک مرتبہ اس امر کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے ایران کو ایک بہت ہی نرم قسم کی ڈیل آفر کر دی ہے. اب یہاں پر پیش رفت کیا ہو رہی ہے، کیا ہو سکتی ہے، معاملات کس طرف جا سکتے ہیں. ہم سب کی خواہش تو یہ ہے کہ امن ہو، خاص طور پہ آبنائے ہرمز بھی کھل جائے اور خلیجی ممالک کے ساتھ ایران کے معاملات بھی جو ہیں معمول کے اوپر آ جائیں، بزنس، کاروبار چلنا شروع ہو جائے، معیشت چلنی شروع ہو جائے. لوگوں کو جو مشکلات ہیں، خاص طور پر اس وقت تیل کی قیمتیں جو ہیں، ہم اس کی خاص طور پر بات کریں گے. ہم یہاں پر بات کریں گے قطر سے LNG، اس کی جو سپلائی رکی، اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے، تو اس توانائی کے بحران کی وجہ سے قیمتیں جو اوپر گئیں، اور اس کے بعد جو مہنگائی ایک آئی، اس تمام نے ہم سب کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. اور اس کا حل، بنیادی حل صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اس جنگ کا مکمل خاتمہ ہو جائے، ایک مستقل معاہدہ ہو جائے، دنیا امن کے ساتھ رہنے لگے، اور آپس میں جیو اور جینے دو کے تحت ہم آگے بڑھ سکیں. میں بہت زیادہ اس حوالے سے آپٹمسٹک ہوں. چیزیں جو ہیں ہمیں امید ہے بہتری کی طرف جائیں گی، ورنہ یہاں پر حالات بدلتے رہتے ہیں. کچھ روز پہلے ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ جنگ ہونے والی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ
اور ایک موقع یہ بھی آیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے تو باقاعدہ طور پر حملے کی تیاری کر لی تھی، لیکن ترکیہ کے، سعودی عرب کے اور قطر کے کہنے پر انہوں نے، یو اے کے کہنے پر انہوں نے یہ حملہ روک دیا۔ آج سچویشن کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ میں اپنے جو پینلسٹ ہیں ان کا آپ کے ساتھ آنے جا رہا ہوں، حالات حاضرہ پر بہت ہی گہری نظر رکھتے ہیں۔ میں بہت ہی مشکور ہوں، تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں، ایک اخبار کی ایڈیٹر ہے انگریزی اخبار کی، درِ نایاب اکرم ہمارے ساتھ موجود ہے، شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا۔ اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر حامد المشرقی کا بھی مشکور ہوں، وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں عبداللہ حمید گل جو کہ چیئرمین تحریک جوانان پاکستان ہیں۔ اور سب سے پہلے درِ نایاب، کس طرح دیکھ رہی ہیں ساری پیش رفت کو؟ تیزی کے ساتھ معاملات تبدیل ہو رہے ہیں اور جس طرح محسن نقوی وزیر داخلہ پاکستان بار بار جو ہے وزٹ کر رہے ہیں، یہ دوسرا وزٹ اور ان ایکسپیکٹڈلی وہاں پر پہنچے، تو کس طرح دیکھ رہی ہیں اس کو؟ تھینک یو سو مچ نجم فار ہیونگ می اگین۔ اچھا، پچھلے 2.5 مہینے سے ہم دیکھتے تو یہی آ رہے ہیں کہ ایک دن ہم کہتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ون اسٹیپ اہیڈ، اور اگلے دن ہی کوئی نہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کسی کارنر کی طرف سے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کسی ایک کیمپ کی طرف سے، دونوں ہی کیمپس میں سے کچھ کردار ایسے ہیں جو بہت متحرک نظر آتے ہیں ٹو ایکٹ ایز اسپوائلرز۔ ان حالات کے تناظر میں اسپیشلی اگر آپ پچھلے 10-12 دن کو دیکھیں جس کے اندر بار بار ہمیں یہ لگا کہ شاید حملہ ہونے والا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے کچھ ایسے ہمیں باتیں سننے کو نظر آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایرانی لیڈرز کے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اگر آپ چلنے والے بیانات دیکھیں جس کے اندر وہ کہتے یہ نظر آتے ہیں کہ شاید امریکہ صرف پاور کی زبان سمجھتا ہے، پھر اس کے بعد پاسداران انقلاب کا بہت ہارڈ سٹانس۔ تو یہ پوسچرنگ بہت ہی پریشان کن تھی، اور جس کے اثرات ورلڈ مارکیٹ پر بھی بہت تیزی سے مرتب ہوتے نظر آ رہے تھے۔ ان حالات کے اندر یہ عرب نیوز کی یہ رپورٹ، ساتھ ساتھ ہمارے وزیر داخلہ کا پچھلے 5 دن میں میرا خیال ہے یہ دوسرا ٹرپ ہے، اور یہ جانا، یہ حالات کو شاید ہم جیسے آپٹیمسٹ لوگوں کے لیے تو آکسیجن کا کام دیتا ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ حالات پھر دوبارہ سے پیس اور نارملسی کی طرف آ جائیں۔ اب سمجھ تو یہی آتی ہے کہ محسن نقوی کا تہران جانا اور اعلیٰ قیادت سے ملنا ایک ارجنسی کو ظاہر کرتا ہے، جس کے تھرو ایران کو بار بار یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کو لچک دکھانی ہوگی۔ اس کے اندر پاکستان اکیلا نہیں ہے، اس کے اندر چائنا کی بھی میڈیشن شامل ہے، اور چائنا پاکستان کی سپورٹس کو فلی بیک بھی کر رہا ہے، اور چائنا اسی طریقے سے کچھ اطلاعات کے مطابق تو پاسبل گارنٹر کے طور پر بھی سامنے آ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی رسمی سفارتکاری تو نہیں ہے، یہ پیغام رسائی ہے جس میں پاکستان بشمول ایران، بشمول چائنا ایرانی قیادت کو یہ سمجھاتے ہوئے ہی نظر آتے ہیں کہ لچک شکست تو نہیں ہے، اور بے شک آپ بالکل پسپائی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے اپنے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے، لیکن ڈپلومسی اور نیوکلیر برکمنشپ سے اگر ہم نے دور ہٹنا ہے تو وقت کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں ہی سائڈز کو اس ٹائم ریسٹرینٹ دکھانا ہوگا۔ میں اس وقت اگر درِ نایاب اگر ہم دیکھیں اس سچویشن کو تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں جو فریق ہیں وہ سخت بیانات بھی دے رہے ہیں، لیکن چونکہ سیز فائر کو برقرار رکھا ہوا ہے، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لڑنا نہیں چاہتے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو ایک بڑی اہم ضرورت ہے، ایک سیاسی ضرورت ہے، وہ ہے ان کی فیس سیونگ۔ دونوں فریقین کو ایک اچھی فیس سیونگ کی ضرورت ہے، ایک اچھے معاہدے کی ضرورت ہے جس کو وہ اپنے عوام کے سامنے رکھ کر جو ہے اپنی کامیابی کو دکھا سکے۔ خاص طور پہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جب سینٹ میں ابھی ایک جو تحریک منظور ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ان اقدامات کے حوالے سے، اگرچہ ایوان نمائندگان میں بھی منظور ہو جائے تو ان کے پاس ایک حق حاصل ہے کہ وہ اس کو ویٹو کر سکتے ہیں، اور ویٹو کے بعد 2/3 اکثریت درکار ہوگی۔ ان کو کوئی پریشانی مجھے نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے باوجود دونوں فیس سیونگ چاہتے ہیں۔ یہ فیس سیونگ کیا ہو سکتی ہے جو دونوں کو ملے؟ اگر آپ واشنگٹن کی بات کریں تو واشنگٹن میں اس ٹائم 2 گروپس تیزی سے ابھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک گروپ تو ڈیموکریٹ لیڈ ہے جو کہ ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ یہ ہم ریزولوشن پاس کریں اور وار پاورز کو ختم کر دیں، اور دوسری طرف دوسرا گروپ جو سینیٹر لنڈسے گراہم کی لیڈرشپ کے انڈر ہے، وہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی نرمی دکھائیں گے تو یہ ہماری کمزوری ہے۔ تو ٹو بی آنیسٹ اس ٹائم واشنگٹن میں بھی کنفیوژن as far as the policy is concerned تو یہ تو نظر آتی ہے، لیکن ہاں ساتھ ہی ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بار بار دوست ممالک کی باتوں کو سننا، دوست ممالک کی باتوں کو سمجھنا، اور یہ بھی کہتے ہوئے نظر آنا کہ وی وانٹ پیس، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم پیس نہیں چاہیے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے، اور اس بات کو بتاتا بھی ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کہ واشنگٹن بھی آل آؤٹ وار نہیں چاہتا۔
हाँ, वाशिंगटन ईरान को डिलिब्रेशन टेबल के ऊपर बिठाना जरूर चाहता है, और शायद यही बहुत बड़ी जीत होगी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए। आपने पूछा कि क्या पीस मुमकिन है, क्या होगा, तो मेरे तो ख्याल में 3 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है, जो कि बहुत ही जिसकी लाइकलीहुड बहुत कम है, वो तो ये है कि दोनों ही लीडर एक दिन उठेंगे और कहेंगे कि हमें दोनों को इसी स्टेटस को फ्रीज करके हम यहाँ से पीछे पीछे हट जाएं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा भी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक टिंकर कैन बन जाएगा जो किसी भी लम्हे बर्स्ट हो सकता है। जो दूसरा लाइकलीहुड और मोर पॉसिबल रास्ता है वो नजर आता है थ्रू द मीडिएशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ कंट्रीज एंड एक्टर्स लाइक पाकिस्तान, जिसके अंदर दोनों साइड जो हैं वो एक टेबल पर बैठी और कुछ नरमी नजर आए। मैंने ये बात शायद आपके भी प्रोग्राम में और अपने एडिटोरियल्स में भी ये बात बार बार कही है कि अमेरिका वॉर रेपरेशंस को ना पे करेगा, ना पे करना चाहता है। तो ये तो एक नो ब्रेनर डिमांड है जो ईरान की तरफ से आ रही है। हाँ, जो अमेरिका जिस चीज के ऊपर फ्लेक्सिबल नजर आता है वो सैंक्शंस में कमी है। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पीछे हटेगा भी तो अमेरिका न्यूक्लियर एनरिचमेंट के ऊपर ईरान से एक प्रॉपर टैंजिबल हार्ड लाइन कमिटमेंट चाहता है। जब तक वो नहीं हो पाती, मेरा ख्याल है तब तक ये बातों के मिसाइल तो चलते ही रहेंगे एटलीस्ट। बिल्कुल सही, इस वक्त बातों के मिसाइल जो हैं वो तो चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रैक्टिकली हमें ऑप्टोमिस्टिक एक होकर जब हम देखते हैं तो हमें एक रोशनी नजर आती है, उम्मीद नजर आती है, वो ये है कि पाकिस्तान मुसलसल कोशिश कर रहा है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, इस वक्त मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान एक मरतबा फिर हंगामी दौरे के ऊपर अचानक जो है दूसरी मरतबा तेहरान पहुंचे। उससे पहले वो वहाँ पर थे और अभी थोड़ी देर पहले की खबर है कि उनकी ईरान के सदर मसूद पशकियान के साथ एक और मुलाकात होगी। इससे पहले भी उनकी मुलाकात हुई, अब्बास अरागची साहब से हुई, बाकर कालीबाफ से हुई, और एक मरतबा फिर उनका वापस जाना, ये सारा कुछ करना। फिर अरब मीडिया ये कहता है कि ईद के बाद मुज़ाकरात, अरब मीडिया कहता है कि एक अहम शख्सियत वहाँ पर जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान मसलसल इसमें लगा हुआ है और वो कोई ना कोई राह निकालने की कोशिश में है, और वो राह निकलती भी नजर आ रही है। आपको क्या सूरत हाल है आपकी इतलात के मुताबिक? नजम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है, मैं तो आपको पहले दिन से ये बता रहा हूँ कि हमारे मुज़ाकरात का तसलसल जारी है, ये ख़त्म नहीं हुआ। कोई तो वजह है ना कि ये सीज़ फायर आखिर जारी है, कोई तो वजह होगी कि आपस में लड़ाई क्यों नहीं हो रही। तो इसके पीछे वजह जो है वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। और आज ही मेरी ईरानी सफ़ीर से, रज़ा मीरी मुक़द्दम साहब से एक तफसीली मुलाकात हुई है, और मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब का ये दौरा, आप देखें कि पहले वो गए हैं मसूद पज़ेश्कियान साहब से, दीगर से मुलाकात हुई है, और इस टाइम पे उनका जो IRGC के सरबराह से मुलाकात करना जाहिर है, क्योंकि दौरान जंग है तो IRGC के जो सरबराह हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। गालिबन जनरल वाहिदी उनका नाम है। देखें, असल मसला यहाँ ये है कि ये शटल डिप्लोमेसी का हिस्सा है, और मोहसिन नकवी साहब वहाँ गए हैं, बातचीत करके आए हैं। उनसे जो पाकिस्तान का पैगाम था अमेरिका ने जो जाहिर है यहाँ से डिलीवर करवाया वो लेके गए, और फिर वहाँ अपनी ही बात भी की, और उनकी सुन के वापस आके बताया, यहाँ अमेरिका को पैगाम भिजवाया, और उसके बाद फौरी ही जवाब आने के बाद उनको दोबारा जाना पड़ा। और अभी अरब मीडिया जिस तरह से ये बात कर रहा है, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर काफ़ी हकायक हैं। पाकिस्तान की जानिब से पहले भी अहम तरीन शख्सियत हमारे जो फील्ड मार्शल साहब थे वो गए थे, और आबनाए हुर्मुज खुल गई थी। आबनाए हुर्मुज जब खुल गई थी तो उसकी बंदिश तो दोबारा अमेरिका ने की थी। इसका मतलब ये है कि मामलात अमेरिका को भी अपने सुलझाने पड़ेंगे। अब जिस तरीके से वो ये काम कर रहे हैं कि वो ऑपरेशन का नाम चेंज कर रहे हैं, ऑपरेशन का नाम चेंज करने का मतलब सीधा सीधा ये है कि वो इस टाइम पे वो जो 60 दिन की एक सिलसिला होता है जिसमें से आपको अप्रूवल लेनी होती है, तो वो आप रिप्रेजेंटेटिव से अप्रूवल लेने के लिए आप जब नाम चेंज कर देंगे तो जाहिर है फिर आपको वो अप्रूवल नहीं मतलब उसकी फिर जरूरत नहीं रहेगी। ये सारी बातें हैं, मेरे ख्याल में ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ईरान पर हमला करना था तो ना उन्होंने सऊदी अरब की सुनी थी, ना पाकिस्तान की सुनी थी, ना UAE की सुनी थी, किसी और इत्तेहादी की नहीं सुनी थी, और उन्होंने हमला कर दिया था। लेकिन ये उनकी मिस कैलकुलेशन थी, उन्होंने सही रीड नहीं किया था, और इस टाइम पे दुनिया को जो मुआशी सतह के ऊपर नुकसान पहुंच रहा है, जो अगर मजीद जंग होती है तो खुदा न खास्ता उसमें बाबुल मंदब जो है वो बंद हो सकता है। अभी आप ये देखें कि जो UAE की न्यूक्लियर सहूलत के ऊपर हमला था
जिनमें से 33% हिट रेस हो गया, 3 में से 1 ड्रोन जो है वो लगा। ईरान ने उससे लाताल्लुकी का इजहार किया। जितने भी जासूस पकड़े गए अरब दुनिया के अंदर, तमाम के तमाम इसराइली और भारतीय जासूस थे, और ये बात उन्होंने बताई हमें, हमें नहीं मालूम। तो उसमें तो पकड़े तो जाने तो ईरानी चाहिए थे, लेकिन ईरानी जासूस नहीं है। इसका मतलब है कि कोई स्पॉइलर है जो खराब करना चाहता है। इसराइल किसी सूरत नहीं चाहता। देखें राजम साहब, मैं ये अब्दुल्ला मैं साहब, आपको अब्दुल्ला साहब, बताता मैं हूं। इसमें सिर्फ अभी आपने एक जो बात कही ना कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने किसी की नहीं सुनी, यकीनी तौर पर जब उन्होंने 28 फरवरी को हमला किया तो उन्होंने किसी की नहीं सुनी और उन्होंने हमला कर दिया, और वो वाकई हमला जो था उनकी मिसकैलकुलेशन भी साबित हुआ। उनको गुमराह किया गया इजराइल की तरफ से, स्पाइलर की तरफ से, लेकिन उन्होंने उसके बाद 8 फरवरी को पाकिस्तान की सुनी, फिर उन्होंने 8 अप्रैल को पाकिस्तान की सुनी, फिर उसके बाद उन्होंने जब ये मुज़ाकरात के बाद इन्होंने मुज़ाकरात ना होने के बावजूद तो सी की गई 22 अप्रैल को, उसमें भी पाकिस्तान की सुनी जा रही है सर। मैं उस टाइम पे मैं 28 जो फरवरी है उसकी जी बात कर रहा था, जब हमला करने की। देखे ना, फिर हमला करके उनके तमाम जो कैलकुलेशंस थी वो गलत साबित हुई, और पाकिस्तान ने एक वे आउट दिया विच वाज वेरी, मेरे ख्याल में करेक्ट पाथ जो कि हमने अपनाया। पाकिस्तान ने ये बताया कि आपने जो कर लिया, जो करना था, अब आपको जो मखसूस अहदाफ थे वो हासिल नहीं हुए। बेहतर यह है कि रिस्पेक्टेबल मैनर के अंदर इन चीजों को एक डिप्लोमेसी के जरिए जो है वो डील किया जाए। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि 12 अप्रैल को जो होने वाले नायब सदर जेडी वेंस के साथ जो मुज़ाकरात थे वो कामयाब ही थे, वो नाकाम नहीं थे। लेकिन क्योंकि इसमें स्पॉयलर्स आ गए, इसराइल और इंडिया कूद पड़े, दरमियान में खराब करने की कोशिश की, और उससे जो है वो तातुल हो गया, एक तसलसल जो है वो थोड़ा सा ब्रेक हुआ। ये उसी की कंटिन्यूटी है जो चल रहा है, और मुज़ाकरात होंगे भी पाकिस्तान में। मैं कल भी यही कहता था, मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूं। अब जो बिल्कुल सही, देखें, जो डोनाल्ड ये ट्रंप बात साहब आपकी बात कर रहे हैं। अब्दुल्ला साहब बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त जो भी गुफ्तगू शनीद हो रही है, असल में हम ये नहीं कह सकते कि ये सिलसिला जब 22 अप्रैल को पाकिस्तान में इंतज़ार हो रहा था ईरान का, और ईरान के जो क़यादत है वो नहीं पहुंची थी, तो इसके बावजूद ये सिलसिला टूटा नहीं, ये बातचीत अब भी जारी है। और अगर हम डॉक्टर हामिदुल मशरकी साहब इसको देखें, इस बातचीत को, तो ये उसी का ही तसलसल है। तजावीज़ का तबादला भी हो रहा है, उसमें से कुछ एक्सेप्ट भी हो रही हैं, कुछ रिजेक्ट भी हो रही हैं, और हमें थोड़ा सा इसमें जल्दबाजी इसलिए नहीं दिखानी चाहिए कि हमारे सामने है कि बाराक ओबामा के दौर में जो मुआहिदा हुआ था उसके लिए तो 1.5 बरस तक गुफ्तगू होती रही थी, बातचीत चलती रही थी। तो अभी हमें जो है इतने बड़े मामले में बेसब्री नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद मोहसिन नकवी साहब का जाना और इस तरह की जो इतलात हैं बार बार जाना, लगता है कुछ तेजी के साथ भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया नजम अली साहब। देखिए, बात यह है कि तेजी से करने की जरूरत इसलिए है कि वक्त बहरहाल दोनों के पास काम है। बात यह कि रोजाना की जो बयानबाजी, जो शोला बयानी है, वो मामलात को खराब तो करती है। जहां पे एक मुज़ाकरात की उम्मीद होती है, जहां पर बात होती है कि जी 1 पेजर एक MOU फाइनल हो गया है और वो साइन होगा चाइना जाने से पहले सदर ट्रंप के, वो भी नहीं होता। फिर उसके बाद बहुत सारा तात्तुल आता है, और इस सारी सूरत हाल के अंदर वाहिद जो डिफ्यूजिंग फैक्टर है, जो प्रेशर कुकर को रिलीज कर रहा है या प्रेशर को जंग में तब्दील नहीं होने दे रहा, वो पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान की कोशिशें हैं जिसने इस जंग बंदी को मेंटेन रखा हुआ है, जो सबसे बड़ी कामयाबी है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने अभी तक जितनी कोशिशें की हैं, फील्ड मार्शल साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने, मोहसिन नकवी साहब ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, वो एक ही कोशिश है, और उसका बुनियादी मकसद ये है कि दोबारा जो जंग की चिंगारी है वो दोबारा आग ना भड़का दे, जिसकी कोशिश है स्पॉइलर की, इसराइल की, इंडिया की। आपने देखा कि किस तरह मुनज़्ज़म अंदाज में लिंडसे ग्राहम के थ्रू और दूसरों के थ्रू अमेरिकन कांग्रेस के अंदर भी और सब जगह पाकिस्तान के ऊपर बदएतमादी को शो करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान के किरदार को कोशिश की गई, को मुंह की खानी। ये है कि चूंकि पाकिस्तान की नीयत साफ है, पाकिस्तान को दोनों का एतमाद हाजिर है। लेकिन यहीं पर एक चीज मैं आपको बताता चलूं नजम अली साहब, वो ये है कि ये जो सूरत हाल है इसके अंदर, जैसे अब्बास इराक़ची ने जो ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस है उसके बाद एक जुमला कहा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने कहा जी कि ये जो अमेरिका बार बार नया तजर्बा कर देता है, यानी कि ऑपरेशन फ्रीडम के नाम के ऊपर या किसी के, वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो बदएतमादी है, वो एक और लेवल पे चली गई दोबारा से। यानी पाकिस्तान ने जो 43-44 साल से जो अमेरिका और ईरान कभी आमने सामने बैठे नहीं थे, उनको बिठाया। फिर दूसरा दौर भी एक
हुआ, फिर उसके बाद तीसरा चौथा दौर हो रहा है जो कि एक दूसरे की तजावीज, एक दूसरे की प्रपोजल्स को एक्सचेंज किया जा रहा है शटल डिप्लोमेसी के जरिए। वहीं पर जब अमेरिका की तरफ से एक दो इकदाम हुए, जिसके बाद अब ईरान का सिर्फ एक कंसर्न है और वो बड़ा क्लियर है कि वो ये है कि जी अगर मैं आपने हुर्मुज खोलता हूं, क्योंकि ईरान को सबसे ज्यादा अगर हमायत ईरान की कम हो रही है तो वो आपने हुर्मुज के हवाले से है कि दुनिया ये समझती है कि आपने हुर्मुज को इस तरह बंद करके पूरी दुनिया को चोक करना इवन ईरान के लिए ठीक नहीं है, दुनिया के लिए ठीक नहीं है। लेकिन वहीं पर ईरान का ये जो मौकफ है कि जी मैं अगर जंग बंदी करता हूं तो गारंटर कौन होगा कि ईरान पे अमेरिका और इसराइल हमला नहीं करेंगे, क्योंकि वो फौजें भी वहीं रख रहे हैं, उनकी सारी डिप्लॉयमेंट भी वहीं है, सारी तैयारी भी वहीं है। तो दूसरी बात यह कि प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरह का कोई प्रोजेक्ट ऐसा ना किया जाए कि आपने हुर्मुज के ऊपर हमला करके मुकम्मल कंट्रोल ले लिया जाए और उसके बाद ईरान के पास ये जो तुर्क का पत्ता है ये भी ना रहे। ये सूरत हाल जो है ये यहाँ के पर मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात की क्रिटिकलिटी ये है कि ईरान को वो गारंटी और इंश्योर करना होगा कि उस पर हमला नहीं होगा, आपने हुर्मुज पे कब्जा नहीं होगा, और जो भी फार्मूला सेटल होगा आपने हुर्मुज के हवाले से या ईरान पर पाबंदियों के हवाले से या यूरेनियम के एनरिचमेंट के हवाले से या दूसरे मामलात के हवाले से, कंपनसेशन के हवाले से, वो इट इज टाइम टेकिंग। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन उस टाइम टेकिंग के दौरान ईरान जो है वो किसी भी तरह वल्नरेबल नहीं होना चाहता, बेबस और लाचार नहीं होना चाहता। और इसी तरह आखिरी छोटी सी बात आपको बताऊं कि ये जो बात बार बार हम भी जानते हैं कि ईरान जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से थ्रेट आती है कि बहुत तबाही वाले हमले होंगे और ईरान की तरफ से भी आता है, तो ईरान के पास खाली मिसाइल का या जवाब देने की सलाहियत नहीं है। ईरान के पास आपने हुर्मुज के अंदर जो इंटरनेट केबल जा रही है SMV3, SNGTL और जो फ्लैगटेल और 3-4 और केबल्स हैं, अगर वो कट गई तो दुनिया का 80-90% सर ईरान को निज़ाम ऐसी चीज कभी कोई भी इसकी सपोर्ट नहीं करेगा ना। हमें कोई ऐसी धमकी देनी चाहिए ना ईरान को ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो दुनिया को मुश्किल में डाले। पहले भी दुनिया को मुश्किल में अमेरिका के हमले ने डाला, फिर ईरान की तरफ से अपना हुर्मुज को बंद करने ने डाला। हम इस चीज़ को प्रोपेगेट नहीं करते, हम तो कहते हैं चीज़ें ठीक होनी चाहिए। और इस वक्त ख़ासतौर पे जब रूसी सदर पुतिन और शी जिनपिंग जो है उनकी मुलाकात भी हुई, उन्होंने भी इसी पर जोर दिया। सर हम तो अमन की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। की बात है, अमन ही वाहिद हल है, अमन ही वाहिद रास्ता है, और दोनों को फेस सेविंग चाहिए। दोनों जंग से इज्तनाब चाहते हैं, बचना चाहते हैं। अगर स्पॉइलर बीच में ना आए तो मैं समझता हूं कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप किसी हालत भी जंग में नहीं जाना चाहते। सिमिलरली ईरान जो है 1,20,000 बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं, इतने लाखों टन बारूद गिर चुका है, दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ी बमबारी हुई है इतने चंद दिनों में। ये सारी चीजें मैं समझता हूं, लेकिन बात सिर्फ ये है कि यहाँ पर ईरान को इंश्योर करना होगा और अमेरिका को, दोनों को अपनी अपनी हार्ड लाइन से या रेड लाइन से थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना होगी। असल में सारा मसला अमेरिका के लिए भी जो बहुत बड़ा मसला है। अभी दुरे नयाब आप जो बात कर रही थी कि अमेरिका के अंदर भी जिस तरह एक बहस चल रही है और जिस तरह ग्रुपबंदी है इसके ऊपर, उसमें सेनेट, देखिए सेनेट में करारदाद का मंजूर होना और उसके बाद ये कहा जाए कि ऐवान नुमाइंदगान में भी मंजूरी मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैंने जो इसको स्टडी किया और उसके बाद जो है प्रेसिडेंट ट्रंप इसको वीटो कर सकते हैं। वीटो करने के बाद 2/3 अक्सरियत दरकार होगी। इसका मतलब यह है कि अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जंग को जारी रखने में कंफर्टेबल है। वैसे देखिए, ये मैं अक्सर एनालिसिस सुनती रहती हूँ जिसके अंदर हमारे यहाँ जीरो सम गेम की मेंटालिटी चलती है कि हाँ, अक्सर एनालिस्ट और मेरे जैसे लोग भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि अमेरिका अब वॉर को कंटिन्यू नहीं कर सकता, अमेरिका थक चुका है, अमेरिका हार चुका है, अमेरिका के पास एसेट्स नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड की बात करेंगे तो अमेरिका अभी भी एक सुपर पावर है जिसके पास ना गोला बारूद की कमी है, ना ईंधन की कमी है, ना ही विल की कमी है, ना सोल्जर्स की कमी है। लेकिन हाँ, ये बात अगर आप ईरान की तरफ से देखी जाए तो आप मानेंगे तो सही, जैसे कि मेरे ऑनरेबल कोलीग ने भी ये बात की कि देखिए तबाही ईरान में हो रही है और बहुत ज्यादा होती रही है, और जाहिर सी बात है इस वजह से कोई भी नेसेयर तो ये बात कहेगा कि नहीं, ईरान को डट के खड़ा है और कुछ नहीं हुआ और ईरान भी जंग लड़ सकता है और पासदाराने इंकलाब की अगर आप स्टांस की तरफ देखें। मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूं कि जितनी तबाही हुई वो ईरान में बड़ी हुई, लेकिन इसके बावजूद हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उनका अज़म, उनका हौसला, वो अभी भी घुटनों पे गिरे हुए नजर नहीं आते, वो अमन की भीख मांगते हुए नजर नहीं आते।
وہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ بات جو ہے تباہی کے ساتھ ساتھ ان کے جو ایک ڈٹرمینیشن ہے ہمیں اس کو بھی اپریشیٹ کرنا پڑے گا. Of course, یہ پرنسپل تو ہے جو کیونکہ ان کا ایک پرنسپل سٹانس ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ وہ دونوں سائڈز فروزن ہیں, تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے تو پھر آپ ٹورڈز دا مڈل پوائنٹ نہیں آ سکتے کبھی بھی. اور پاکستان کے ساتھ ساتھ صرف پاکستان اکیلا نہیں ہے, اس کے اندر تمام جو پیس لونگ کنٹریز ہیں. دیکھیں آپ سعودی عربیہ کو دیکھیں, سعودی عرب نے کتنا ایکسیپشنل ریسٹرینٹ شو کیا ہے اپنی اسٹرائکس کے فیس میں بھی, کیونکہ سعودی عرب کہتے ہیں ہم انگیج نہیں ہونا چاہتے وار کے اندر. اسی طریقے سے ایجپٹ کے فارن منسٹر کہتے ہیں کہ ہم تمام گلف کنٹریز کے اوپر اسٹرائکس کو کنڈیم کرتے ہیں کیونکہ وار از ناٹ دا سولوشن. یہ سینٹیمنٹ ہمیں ترکیہ میں بھی نظر آتا ہے, یہ سینٹیمنٹ ہمیں قطر میں بھی نظر آتا ہے, یہ سینٹیمنٹ ہمیں عمان میں بھی نظر آتا ہے. مطلب صرف آپ اگر یہ کہیں کہ پاکستان از لیونگ اے فولش ڈریم یا پاکستان کچھ ایکسیپشنل سوچ رہا ہے, تو ایسا نہیں ہے. جو بھی عقل سمجھ بوجھ والا انسان ہوگا یا ملک کا لیڈر ہوگا, وہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ جو فروزن اسٹیٹ ہے اس کے اندر ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے. ظاہر سی بات ہے ہمیں اس امپاس کو, اس ڈیڈ لاک کو روکنا ہے. ہاں اب اوور نائٹ نہیں ہو سکتا, یہ بات شاید اس کو سمجھنے کے لیے ایموشنز کو تھوڑا سا سائڈ پہ کرنا پڑے گا. ظاہر سی بات ہے دہائیوں کے اوپر محیط جو ایک کولڈ وار چل رہی تھی دونوں ملکوں کے درمیان, پاکستان نے اس برف کو ہی تھوڑا سا پگھلا دیا, تو شاید یہی بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے ہماری, جس کے اوپر ہم اپنے آپ کو تعریف اپنی نہیں کرتے اور اپنے آپ کو تھوڑا کم سمجھتے ہیں. شاید یہ ایک کلیکٹیو سائیکی ہے ہماری, تو ہمیں اپریشیٹ اپنے آپ کو تو کرنا چاہیے اس بات کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ پگھلے گی برف ساتھ بیٹھیں گے تو باتیں بہت سی ہوں گی. دیکھیں نا, باتیں ایران کی فروزن ایسٹس پہ بھی ہوں گی, ایران کی انٹرنیشنل پرایا اسٹیٹ پہ بھی ہوں گی, ایران کی کے اوپر ہونے والی سینکشنز پہ بھی ہوں گی. ان سب باتوں میں سے کہیں پر ایران پیچھے ہٹے گا, کہیں پر امریکہ پیچھے ہٹے گا. لیکن ایران کی ظاہر ہے ساری ڈیمانڈز امریکہ پوری نہیں کر سکتا, امریکہ کی ساری ڈیمانڈز ایران پوری نہیں کر سکتا. اور پاکستان, اور میں پھر دوبارہ چائنا کا نام لوں گی کہ اس کے ساتھ چائنا بھی شامل ہے, پاکستان اور چائنا دونوں مل کر دونوں ہی سائڈ کو یہ بات سمجھا رہے ہیں. اب یہاں پر ٹرمپ کو یہ بات تو ضرور کہیں گے نا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس بات کو اکنالج کر رہے ہیں, ابھی تک ہمیں یہ اکنالجمنٹ ایران کی طرف سے نہیں مل رہی. صحیح, جو دونوں فریقین جو ہیں ان کو تحمل کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. لیکن واقعی یہ اس میں جو ایک امریکہ کے حوالے سے ایک چیز جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو چیلنج درپیش ہے وہ ان کی مقبولیت کا بھی ہے. جس طرح ان کی مقبولیت نیچے جا رہی ہے, لیکن اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو دوبارہ الیکشن نہیں لڑنا. لیکن اگر انہوں نے الیکشن نہیں بھی لڑنا تو جے ڈی وینس تو ابھی تک ایک امیدوار کے طور پر موجود ہے, ریپبلکنس نے تو لڑنا ہے. اگر پارٹی کی مقبولیت کم ہوتی ہے تو وہ بھی افیکٹ کرے گی, اور ظاہر ہے سیاستدان کے لیے یہ بھی اہم ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ وہ ایران میں رجیم چینج کرتے کرتے اپنا ہی عبداللہ صاحب اپنا ہی رجیم چینج نہ کروا لیں, اس کے خطرات بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں. جی بالکل, دیکھیں درِ نیب صاحبہ نے جو بات کہی ہے, نہیں فرق ہے, ایسی بات نہیں ہے. جب ایران اور امریکہ جنگ نہیں ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ امریکہ سپر پاور تھا, سول سپر پاور. لیکن چائنا کے دورے کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ چائنا سپر پاور ہے, تو فرق تو پڑا. یعنی کہ 8 مہینے کے اندر امریکہ جو ہے اب سپر پاور شیئرنگ کر رہا ہے چائنا کے ساتھ. فرق یہ پڑا کہ ان کی جو مت تھی وہ بریک ہو گئی. فرق یہ پڑا کہ پوری دنیا کے اندر وہ ڈپلومیٹک تنہائی کا شکار ہو گئے, دنیا ایک نئی الائنمنٹ کی طرف چلی گئی. فرق یہ پڑا کہ ان کی ٹیکنالوجی کمپرومائز ہو گئی. ان کے F-35 انوینسیبل جہاز جو تھے وہ ان انوینسیبل رہ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ہوئی ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ جس کا آپ نے ذکر کیا, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ایک اور بڑا ایشو یہ ہے کہ پارٹی نے ضرور لڑنا ہے. پارٹی جو ہے وہ اس ٹائم پہ ان کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ ان کے ٹکٹ واپس کر رہے ہیں, لوگ ان سے جو ہے وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں, اور لوگ جو ہے وہ خاص طور کے اندر جو ابھی صورتحال بن چکی ہے امریکہ کے اندر, وہاں ان کی جو پاورز کو کرٹیل کرنے کے لیے ایک ووٹ سے فرق پڑا ہے. ایک ووٹ لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ ہار جاتے ہیں الیکشن, اور تقریباً کیونکہ ماضی کی تاریخ کو سامنے رکھا جائے تو 21 سے 24 سیٹیں ہارتی ہے حکومت اگر تیل کی پرائسز $110 سے تجاوز کر جائیں, مہنگائی ہو, بے روزگاری ہو. تو اتنی سیٹیں اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہار جاتے ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہاں تو الٹی گنگا بہے گی, یہ تو پھر ایک اور ہی صورتحال بن جائے گی. اس لیے ایسا نہیں
نہیں ہے کہ سب اچھا کی رپورٹ نہیں ہے، مشکلات ہیں. اگر مشکلات نہ ہوتی تو جے ڈی وینٹ صاحب جو ہے وہ پاکستان تشریف نہ لاتے 12,000 کلومیٹر کے بعد. اگر یہ جنگ وکٹوریس ہوتی تو آپ دیکھیں جو پاکستان نے کیا مارکہ حق میں، پاکستان نے بھارت کی متھ بریک کر دی تھی. یہی تو بات تھی. ایران لیکن نے اس کے 2 باوجود سپر عبداللہ حمید پاوروں گل سے صاحب اس میں یہاں پر معذرت ایک فکرہ میں ضرور گوش گزار کروں گا کہ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، اور جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کی انتظامیہ پاکستان کو اہمیت دے رہی ہے ریپبلکنز کی اس حکومت میں، جب ہم غزہ میں امن کروا رہے ہیں، جب ہم ایران میں جنگ لڑوا رہے ہیں، تو میں کسی ایسے انالیسس کو مجھے ذرا تھوڑا سا فیل ہوگا کہ شاید ڈیموکریٹس آ جائیں تو ہمارے ساتھ تعلقات شاید وہ نہ رہیں جو ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ موجود ہیں. تو پاکستانی بن کر سوچیں تو ہمیں تو سوٹ کر رہی ہے یہ حکومت. نہیں تو ہم تو دیکھیں، ہم تو یہ نہیں چاہے، ہم تو یہی کہہ رہے، میں تو وہ گراؤنڈ ریالٹی کی بات کر رہا ہوں. میں نے آپ کو اپنی خواہش کا اظہار تو نہیں کیا. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی پاکستان کی خواہش ہے، یا پاکستان کی خواہش ہوتی تو آپ مجھے بتائیں کہ مذاکرات کیوں کرواتے. 193 ممالک کے اندر ہم ہی رہ گئے تھے، اور کوئی ملک کر لیتا. آج تک کوئی اور دیکھیں نا، میری جو ریزننگ ہے کہ پاکستان کے اندر مذاکرات ہوں گے، کیونکہ ابھی تک کسی اور ملک نے اپنے آپ کو مذاکرات کے لیے پیش نہیں کیا. پاکستان ایک وقت میں چین کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، قطر کے ساتھ، گلف کنٹریز کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، مصر کے ساتھ، تمام کے ساتھ روابط کے اندر ہے، اور یہی ترکیہ کے ساتھ روابط میں ہے، تاکہ سب کو مل کے. تبھی تو آپ کو پتا ہے کارڈ کانفرنس پاکستان میں ہوئی تھی. اس کے بعد سر یہ پھر پاکستان، ہمارے اب میں اس میں عبداللہ صاحب ایک اور بڑی اہم چیز، اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، اب یہ دیکھیے کہ پاکستان کہاں پر کھڑا ہوا ہے، اور انڈیا اس کے مقابلے میں صرف اور صرف امریکہ کی طرف سے پاکستان کی سفارشات کو، چیزوں کو، پاکستان کے فیلڈ مارشل کو، پاکستان کے پرائم منسٹر کو جس طرح اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے ابھی ناروے میں جس طرح نریندر مودی گئے، اور وہاں پر کس طرح کشمیریوں نے، پاکستانیوں نے، اور ایون خالستان کی تحریک نے، میں دیکھ رہا تھا گرپتونت سنگھ پونو کو اور خالستان تحریک کو، اپنے بھائیوں کو، انہوں نے جس طرح وہاں پر مظاہرے کیے، اور یہ ایک پرامن احتجاجی مظاہرہ تھا جس میں خواتین تھے، مرد تھے، بچوں کی بڑی تعداد موجود تھی، اور وہ سب کے سب جو تھے اس نریندر مودی کے چہرے سے نقاب اٹھا رہے تھے، اس کو بے نقاب کر رہے تھے. سر یہ بھی تو عبداللہ حمید گل صاحب، میں اس پر کمنٹ چاہوں گا تمام کا، یہ بھی تو پاکستان کی کامیابی ہے کہ نریندر مودی تنہا ہو گیا. پاکستان کی کامیابی ہے. وہاں صحافیوں کی، خاتون صحافی کی بات کا جواب نہیں دے سکے نریندر مودی. کیوں نہیں دے سکا؟ کیا منہ چھپا رہا ہے؟ کس کے ساتھ؟ دیکھیں یہ نریندر مودی جو یورپ کی یاترا کے اوپر نکلا ہوا ہے، ابھی اس کو پتہ چلے گا کہ کس مصیبت کے اندر وہ پھنس جائے گا. پوری دنیا کے اندر جو ایک انہوں نے معصوم چہرہ اپنا چھپایا ہوا تھا، جس کے پیچھے ایک بھیانک بھیڑیا موجود تھا، وہ اب آہستہ آہستہ دنیا میں بے نقاب ہو رہا ہے. انڈیا بہت غلط سوچ کے اوپر چل رہا ہے. اور انڈیا، میں نے آپ سے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ہاں ویسٹ بنگال کے اندر بی جے پی تو جیت گئی، لیکن بھارت ہار گیا، کیونکہ بھارت کو اب ٹوٹنے سے کوئی نہیں روک پائے گا. بھارت کا ابھی ٹوٹنا ٹھہر گیا ہے، اور کوئی اور نہیں. نریندر مودی توڑ کے جائے گا. اسی چیز کے اوپر میں چاہوں گا ڈاکٹر حامد المشرقی صاحب، آپ دیکھیے جس طرح وہاں پر مظاہرہ ہوا، اور جس طرح وہاں پر سکھ بھی تھے، وہاں پر مسلمان بھی تھے، وہاں پر پاکستانی بھی تھے، وہاں پر کشمیری بھی تھے، سب نے جو ہے احتجاج کیا اس پر. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ مودی کے جو مکافات عمل ہے اور جو اس کی فسطائیت ہے، اب اس کے خاتمے کا وقت ہے. پوری دنیا کے آگے وہ ایکسپوز ہو گیا. اس کے بعد دیکھیے ہم تو بات نہیں کر رہے، دنیا کی جو مہذب قومیں ہیں، جہاں آزادی انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے، وہاں مودی سے سوال کیا جا رہا ہے. جہاں پر میڈیا پر قدغن کی بات ہو رہی ہے، اس سے سوال کیا جا رہا ہے. مودی کو اندازہ اب دنیا کے اندر ہو رہا ہوگا کہ وہ کتنا تنہا ہو گیا ہے. وہ جو وشو گرو بنتے بنتے آج دنیا جو ہے وہ مودی کو کہیں ہٹلر سے کمپیئر کر رہی ہے، اور کہیں مستقبل میں وہ انڈیا کا گورباچوف بنتا نظر آ رہا ہے. انڈیا کے ٹکڑے کرنے کا ذمہ دار اس کی ہندوتوا راشٹریہ سیوک سنگت کی جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے، وہ اس کی وجہ ہے. اور اس کے اندر ایک چیز بڑی کریٹیکل ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 139ویں نمبر پہ تھا انڈیا 2 سال پہلے
सहाफियों के हकूक के हवाले से और फ्रीडम ऑफ जस्टिस के हवाले से आज 168 नंबर पे चला गया है। यानी वो उससे सीख कुछ नहीं रहा, बल्कि वो मुसलसल वो गोदी मीडिया स्टाइल में कि सिर्फ उसकी मतलब की खबर ही बाहर जाए, उसके अलावा कोई खबर बाहर ना जाए। तो दुनिया आज इतनी मॉडर्न हो चुकी है, दुनिया के अंदर इतने जराए इब्लाग हैं, सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, दूसरे प्लेटफॉर्म्स है, एक हद से ज्यादा आप हकीकत छुपा नहीं सकते हैं। और एक चीज बड़ी क्रिटिकल है जो मैं समझता हूं कि अब खुद इंडिया के अंदर डिस्कस हो रही है, वो ये है कि मोदी की वजह से इंडिया का जो सेकुलर तशख्खुस था वो मुकम्मल तौर पर टारनिश्ड हो चुका है, तबाह बर्बाद हो चुका है। इंडिया अब एक इंतहा पसंद हिंदू रियासत के तौर पर दुनिया को जाना जा रहा है, एक ऐसी रियासत जो अकलियतों के हकूक को पामाल कर रही है, एक ऐसी रियासत जो नस्ली बुनियादों के ऊपर, जात पात के ऊपर जुल्म सितम कर रही है, एक ऐसा हुकूमत है वहां पर जो जमहूरियत के नाम के ऊपर 90-90 लाख वोटरों को बंगाल में लिस्ट से निकाला जाता है। एक ऐसी जमहूरियत है जहां पर फस्तायत के साथ जो वजीर आला तमिलनाडु बने, उनको जिस तरह उनकी रुकावटें खड़ी की गई, जिस तरह सारा कुछ किया गया, या कांग्रेस ने जिस तरह अब कर्नाटक में हुकूमत बनाई है और उसके खिलाफ जिस तरह एक मुहिम चलाई गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को एंगेज किया जा रहा है, ये सब कुछ ये साबित करता है कि ना तो अब इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज रह गई हैं, ना इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स वैल्यू रह गई हैं, ना इंडिया अब सेकुलर रह गया है, और सब कुछ का जिम्मेदार वो मैड आइडियोलॉजी है। वो जो मैं बार बार कहता हूं कि मोदी, अमित शाह और अजीत देवल का जो मिलकर जो डॉक्ट्राइन थी और जिसको जयशंकर जैसे बंदों ने परवान चढ़ाया, इन सब ने इंडिया को शाइनिंग इंडिया से डूम्स इंडिया की तरफ पहुंचाया है। और ये ऐसी हकीकत है कि मैं और आप नहीं कह रहे, बल्कि अब दुनिया देख रही है। मैं इस पर दुरे नयाब जो है, मेरे ख्याल उनका कमेंट नहीं आया। दुरे नयाब, कहीं भी अब हमें इंडिया उस जगह पर नजर नहीं आता जहां पर आज से वो 2 साल 1.5 साल पहले खड़ा था। अच्छा, अब देखें कितनी इंटरेस्टिंग बात ये है कि पाकिस्तान को स्कूल करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, पाकिस्तान को स्कूल करते हैं फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटीज पे, लेकिन मिस्टर मोदी का अपना रिकॉर्ड ये दिखाता है कि उन्होंने पिछले 12 साल में कोई एक भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस नहीं की। वो फॉरेन ट्रिप्स पर जाते हैं तो वहां पर भी वो जर्नलिस्ट को इसी तरीके से अवॉइड करते हैं कि जैसे उन्हें डर हो कि कोई ऐसा सवाल ना आ जाए जिसका जवाब देना उनके लिए तो पॉसिबल ना हो। अब हालिया दौरे में भी यही हुआ है। आपने देखा उस ट्रिकी एनकाउंटर के बाद, जिसके बाद उन्होंने खातून सहाफी को ना सहाफी होने का ना मार्जिन दिया, ना खातून होने का मार्जिन दिया, और उसके बाद उनके ऊपर एक विशियस प्रोपेगेंडा कैंपेन चल पड़ी एक्स के ऊपर, जिसके ऊपर वही गोदी मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स ने कोई उनके क्रेडेंशियल्स को पाकिस्तान से मिलाता है, कोई उनके क्रेडेंशियल्स को एज अ पेड लॉबिस्ट मिलाता है, और ये सब के सब वही बिजार क्लेम्स हैं जो हमें मोदी एडमिनिस्ट्रेशन और हॉकिश एटीट्यूड्स का खासा रही हैं whenever it comes to the scrutiny of New Delhi and whenever it comes to the scrutiny of Modi's own government। एक तरफ तो बात ही है, दूसरी तरफ देखी है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर हमें 2 अलग अलग ट्रिप्स नजर आती हैं। एक तरफ तो इंडियन आर्मी चीफ हमें ये कहते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान ये डिसाइड कर ले उसने ज्योग्राफी में रहना है या हिस्ट्री में रहना है, और दूसरी तरफ हमें ये आरएसएस के ही लीडरान, आरएसएस के सेक्रेटरी जनरल है मेरा ख्याल है, जो कि कहते हुए नजर आते हैं कि नहीं, हमें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स के ऊपर काम करना चाहिए। कुछ ऐसे लोग नजर आए जो सॉफ्ट पेडल क्लेम्स करते हुए नजर आते हैं। तो फॉर अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट हमें ये पता ही नहीं है कि इंडिया इस टाइम पीस मॉन्गरिंग करना चाहता है या वॉर मॉन्गरिंग करना चाहता है। अब आप शायद उसको कहने का मतलब ये होगा कि वो 2 चेहरे हैं, जो एक चेहरा वो इंटरनेशनल मीडिया को दिखाता है जिसके अंदर वो इनक्रेडिबल इंडिया और डिवर्सिटी ऑफ इंडिया और इंडिया एज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, इंडिया एज द ओल्डेस्ट सेक्युलर डेमोक्रेसी अपने आप को शो करता है, और दूसरा चेहरा वो मोदी और बीजेपी के वोटर्स को दिखाता है जिनके लिए उसने पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ हर वो मुल्क जो उसके अगेंस्ट खड़ा होता नजर आता है, रेजिस्ट करता नजर आता है, प्रेशर को डिफाई करता नजर आता है, उसको एक बूगी मैन के तौर पे ऊपर पोर्ट्रे कर दिया है, जिसको वो अटैक करते रहते हैं अपनी तकरीरों में और बॉलीवुड की फिल्मों में, और इन तकरीरों से और बॉलीवुड की प्लॉट से उन्होंने एक ऐसी कॉन्शियस बना दी है कि जिसके अंदर वो मोदी सरकार की जय जय करते रहते हैं। अब ये बात तो है हेडलाइंस। इंडिया जो बॉलीवुड में है, जो इंडिया बॉलीवुड में दिखाया जाता है, वो इंडिया हकीकत में उससे बहुत मुख्तलिफ है। और ख़ुद इंडियन यूट्यूबर्स को देखा जाए, वो जिस किस्म के हालात और जिस किस्म के वहाँ पर जो मेयार ज़िंदगी है वो दिखाया जाता है, वो यकीनी तौर पर आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। और जिस तरह इस वक्त को स्क्रैच करे
تو بالکل یہی نظر آتا ہے. جی ہاں بالکل یہی نظر آتا ہے. میں شکریہ ادا کروں گا عبداللہ حمید گل صاحب کا, ڈاکٹر حامد الولی کا, درہ نیاب اکرم کا, اور واپس آئیں گے ذرا پاکستان کے کچھ اہم ترین موضوع کے حوالے سے. مجھے آپ کو سب کو اس وقت محسوس ہو رہا ہے کہ گرمی کس تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے مئی جو تھا کافی بہتر جا رہا تھا, لیکن اب جس تیزی کے ساتھ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے, اس سے جو ہم موسمیاتی تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں اور بار بار بات کرتے ہیں, اس سے پاکستان متاثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس میں گرمی کی شدت کے اضافے کے ساتھ ہی یہ جو ایک الارمنگ سچویشن پیدا ہو گئی وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع جو ہیں وہاں پر گلیشیئر تیزی سے پگھلنا شروع ہو چکے ہیں. گلیشیئر پوری دنیا میں پگھل رہے ہیں, اور اس حوالے سے دنیا بھر میں اویئرنیس کی ایک مہم بھی جو ہے جاری ہے, اور اس میں وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف وسط ایشیائی ریاستوں میں ہونے والی کانفرنسوں میں بھی اس پہ شرکت کر چکے ہوئے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب ہم گرمی کی بات کریں, گرمی میں شدت کی بات کر رہے ہیں, تو مغربی ہواؤں کا ایک نیا سلسلہ داخل ہونے کی بھی بات کی جا رہی ہے, جس پر خیبر پختونخوا کی بات دوبارہ کروں گا. وہاں پر تیز بارشوں کی پیشین گوئی بھی کی جا رہی ہے. اب جب ہم یہ بات کریں گے کہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں, جب ہم یہ بات کریں گے کہ وہاں پر بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں, تو اس سے سیلابی ریلیں آنے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے. موسلادھار بارش ہوگی, لینڈ سلائیڈنگ ہوگی, مٹی کے بہاؤ میں اضافہ ہوگا. اس کے اثرات آپ کو نظر آنے شروع ہو گئے کہ شاہراہ قراقرم جو ہے اطلاعات یہ ہیں کہ وہ بھی بعض جگہوں سے بند ہوئی, اور جو تتا پانی تک بوشی داس سے لے کر اس کے حوالے سے جو انفارمیشن آئی اس کو بحالی کا کام جو ہے وہاں پر بھی جاری ہے. لیکن موسم جس تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے, میں خاص طور پر اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, ان موسمیاتی تبدیلیوں پر بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہمیں ہر برس جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے, کبھی سیلاب آ جاتے ہیں اور کبھی خشک سالی کی جو ہے دھمکی وہ سامنے آ جاتی ہے, اس قسم کی باتیں ہونے لگتی ہیں. ڈاکٹر غلام رسول سابق ڈائریکٹر جنرل ہیں محکمہ موسمیات کے, موسمیاتی تبدیلیوں کے جو سنگین اثرات ہیں سر, اس کے بارے میں بتائیے گا. یہ اب جو گرمی بڑھ رہی ہے, گلیشیئر پگھل رہے ہیں, دوسری طرف سے بارشوں کی پیشین گوئی ہو رہی ہے, پہلے مونسون جا کے جولائی میں ہوا کرتی تھی, پھر پری مونسون ہو گئی, اس مرتبہ کیا رہے گا موسم کا سر حال؟ میرے خیال وہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور رابطہ منقطع ہوا. ٹیم دوبارہ رابطہ کریں جی ذرا ان سے, کیونکہ موسم کے حوالے سے اس وقت ہم سب جو ہیں ڈسکس کر رہے ہیں, ہم سب اس وقت بات کر رہے ہیں, اور ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ یہ آگے آنے والے دنوں میں کیا یہ گرمی کا سلسلہ اسی طرح برقرار رہے گا, یا ہم آگے بڑھتے ہوئے جس طرح بارشوں کی بات کی جا رہی ہے, کیا بارشوں سے کمی ہوگی گرمی میں, لیکن اگر کمی ہوگی تو اس کے ساتھ ہی کیا سیلاب کے خطرات, اور ہم ہر مرتبہ ایک اور خطرے کا بھی سامنا کرتے ہیں کہ ایک طرف تو بھارت جو ہے سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں آپ کو آپ کے حصے کا پانی بھی نہیں دوں گا, لیکن جب سیلاب آتا ہے تو وہ تیزی کے ساتھ آگے اپنے تمام کھول دیتا ہے ڈیمز, اور وہ سیلاب کا پانی پاکستان کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے, اس کے ہمیں نقصانات ہوتے ہیں. پچھلے برس بھی ہم نے اس کو دیکھا کس طرح لاہور تک جو, اور لاہور سے آگے لے کر سندھ تک جو ہے صورتحال رہی, وہ آپ کے سامنے رہی. ڈاکٹر غلام رسول صاحب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا صورتحال ہے, کس طرح دیکھ رہے ہیں سر اس ساری جو اب تک کی موسمیاتی پیشین گوئیاں ان کو؟ جی بہت شکریہ, آپ نے کافی سارے کویسچنز کو اکٹھا کر دیا. تو میں کلائمیٹ چینج سے شروع کرتا ہوں. گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پاکستان کے گلیشیئرز گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں بہت تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں, اور یہ سال کیونکہ ایل نینو ایئر ہے, ایل نینو ایئر کا مطلب کہ جس سال بحر الکاہل کے جو مشرقی حصہ ہے اس کے پانی معمول سے زیادہ گرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو اس کنڈیشن کو ایل نینو کنڈیشن کہتے ہیں. یہ سال جو ہے یہ ایل نینو کا ہے, اور وہ پانی بحر الکاہل کا مشرقی سائڈ پہ بہت تیزی سے گرم ہونا شروع ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے پورے گلوب پہ ویدر پیٹرنز جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں, اور پاکستان کی مانسون پہ اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں. مانسون جو ہے وہ ویک ہوتی ہے, مگر اس میں جو اکا دکا بارشیں ہوتی ہیں وہ طوفانی صورت میں ہوتی ہیں. تو اس اعتبار سے جو فلیش فلڈنگ ہے اس کے خطرات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے,
اور جو ریورائن فلڈنگ ہے، جو دریاؤں میں آنے والی طغیانی ہے، اس کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو اس میں اب بچاؤ کی جو صورتحال آپ نے ذکر کیا، اس میں جو کنسرنڈ ادارے ہیں، خاص طور پہ جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں، ان کو بڑا اہم رول پلے کرنا ہوگا. ایک تو وہ لوگ جو پہاڑوں کے سلوپ پہ بیٹھے ہیں، جدھر فلیش فلڈنگ کا بہت خطرہ ہے، ان لوگوں کو ایڈوائز کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ واٹر ویز کو خالی کر دیں. پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا کہ بہت تباہی ہوئی تھی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ لوگ جو ہیں وہ پانی کے راستوں میں بیٹھے ہوئے تھے، راستوں میں اپنے مکان جو ہیں وہ تعمیر کر چکے ہوئے تھے. تو جب پانی کا ریلا آیا تو وہ سارے کے سارے مکانات جو ہیں ان کو بھی ساتھ بہا کے لے گیا. تو ایسی سچویشن جو ہے وہ اس سال ڈیولپ نہ ہونے پائے. تو یہ پریکاشنری میجرز ہوں گی، اور بر وقت اطلاعات جو محکمہ موسمیات سے موسم کی شدت کے بارے میں گاہے بگاہے ملتی ہیں، ان پر تیزی سے عمل کیا جائے اور پبلک کو اویئر کیا جائے، پبلک کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ پبلک میں بالکل صحیح. یہ جو موسم کی تبدیلی ہے، جو غلام رسول صاحب، بالکل آپ نے ڈاکٹر غلام رسول درست نشاندہی کی کہ ہمیں واٹر ویز کو خالی کرنا ہوگا. پانی کے راستوں میں جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، گھر بنا لیتے ہیں یا موجود رہتے ہیں، ان کو واٹر ویز کو جب تک ان کو آپ خالی نہیں کریں گے، ظاہر ہے پھر وہ تباہی لے کر آئیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر غلام رسول صاحب ہمیں وقت دیے. اور ناظرین، اس میں آپ محکمہ موسمیات کی بات کی ڈاکٹر غلام رسول صاحب نے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں کہوں گا پی ڈی ایم اے جو آپ کا ہے، جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، وہ صوبائی سطح پہ ہے یا وفاقی سطح پہ ہے، ان کی طرف سے جو کوشنز جاری کیے جاتے ہیں ان کا بھی دھیان رکھیں. خاص طور پہ جب آپ ٹریول کرنے کے لیے جا رہے ہوں تو محکمہ موسمیات کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم اے کے جتنے کوشنز ہیں جو خبردار کرتے ہیں ان کا دھیان رکھیں اور احتیاط کریں، کیونکہ یہ بعض صورتوں میں حکومتوں کے بس میں نہیں رہتا کہ وہ اس قدرتی آفت کا مقابلہ کر سکیں. امریکہ تک، برطانیہ تک اور تمام جدید ممالک میں بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ خود بھی احتیاط کیجئے، حکومت جو آپ کو ہدایات جاری کرتی ہے اس پر بھی عمل کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو بارشیں ہیں ان کو رحم کرم اور جو ہے مصیبت والا نہ بنائیں، ہمارے لیے برکت والا ان بارشوں کو بنائیں. یہی ہماری دعا ہے. اللہ حافظ. درست، ہر وقت، بر وقت.